ہمارے پاس ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے. ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. ایسا کیا ہے رمضان کہ امت کو پتہ چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان. اور سبحان اللہ اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اس مہینے کو ابھی اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس میں بھی تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا. رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے، بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے. ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا. اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہمیں ہماری توبہ قبول کر لے. میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ پورا مہینہ رحمت. پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا جو ٹائم آتا ہے 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہ گار. اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے، ہر گھڑی، ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہ گار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، احادیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں. جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما. مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا. نہیں میرے بیٹے اس سے بہت زیادہ دوری ہے. انفارچونیٹلی رمضان کو ہم نے ایسا لگتا ہے کہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا. اللہ اکبر. یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج کہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے، آج تفسیر کہاں سننی ہے، آج دعا کدھر کرنی ہے، آج رات مسجد میں کہاں گزارنا ہے، ارے آج رحمت کدھر سے لوٹنی ہے. Nobody talk about it. اس لیے رمضان آیا ہے. اگر کسی بیرون ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور وہ ہمارے شہر کا، ہمارے وطن کا رمضان میں راؤنڈ کرے اور اس سے پوچھے بتاؤ کیا محسوس کیا، تو شاید وہ آ کر کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی فوڈ فیسٹیول آیا ہوا، زیادہ سے زیادہ نئے نئے کھانے والا مہینہ آیا ہوا ہے. شاید وہ یہ نہ کہہ پائے کہ سجدوں کا مہینہ آیا ہے، دعاؤں کا مہینہ آیا ہے، سپلیکیشنز کا مہینہ آیا ہے. ہم سوچیں ہم رمضان کو کیا کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہماری لاٹری لگنے والی ہے. اگر جیتے جی پھر رمضان مل جائے نا، یہ چند دن میں تو بہت دعائیں کر رہا ہوں اللہ زندہ رکھیو رمضان تک، عافیت سے رمضان دینا، خیر سے رمضان گزارنا نصیب فرمانا، کیونکہ کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا. اگر یہ رمضان مل جائے نا یقین کرو یہ اللہ کا احسان ہوگا. اور اب اس رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ لو کہ بس کسی صورت میں نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، کیونکہ اللہ کریم کی رحمت چاہتی ہے
کہ میں اور آپ بخشے جائیں. ایک سجدے پر, رمضان میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے, اور اس کو جنت میں سرخ یاقوت کا گھر عطا فرمایا جائے گا. ہر سجدے پر ایسا درخت جنت میں اس کے لیے لگایا جائے گا کہ جناب جدھر 500 سال تک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے اس کے سائے میں دوڑتا رہے گا. ارے ایک سجدے کا اتنا ثواب. اس میں بھی لوگ تراویح نہیں پڑھتے, 3 روزہ پڑھ لی باقی فارغ, 5 روزہ تراویح پڑھ لی باقی فارغ. ارے اللہ کے بندو, تراویح تو پڑھنی, نوافل بھی پڑھ لو نا, ہر سجدے پر ثواب ہے نا. یہ مہینہ تو اس لیے آیا ہے. ہمیں تو کرنا کیا چاہیے, اے کاش ہم یہ پلان کریں کہ رمضان میں تراویح بھی پوری پڑھوں گا بلکہ نوافل بھی پورے پڑھوں گا. ہم نے تو پلان ہی کچھ اور کیا ہوا اپنی زندگی میں. عصر کتنی 4 رکعتیں, ظہر کتنی 4 2 2, اچھا مغرب کتنی 3 اور 2, عشاء کتنی 4 2 3. اول تو پڑھنی نہیں ہے تو شارٹ کٹ والی پڑھنی ہے. ارے اللہ کے بندو کیوں یہ نیکیاں چھوڑتے ہو؟ اور اب ایٹ لیسٹ رمضان میں تو یہ پلان کر لینا یار, رمضان میں پوری نماز پڑھوں گا, تراویح بھی پڑھوں گا, اوابین بھی پڑھوں گا, تہجد بھی ادا کروں گا. پورا سال گناہ کیے ہیں, پورے سال خطائیں ہیں, یا اللہ یہ مہینہ ایسا دے دے کہ تجھے راضی کرنے میں کامیاب ہوگا. ذرا سوچئے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے, اور ہمیں اس مہینے میں کتنی بڑی نعمتیں عطا کی گئی ہیں, کتنی مہربانیاں کی گئی ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. اچھا اس میں بھی ایک رات, یہ شب قدر جو عطا ہوئی نا, اس کے پیچھے بڑی زبردست علماء نے سورہ قدر کے شان نزول لکھے. یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. There is a question, why 1000 months? یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کیا ہے؟ 100 سال ہوتے, 50 سال ہوتے, 200 سال ہوتے, یہ 1000 مہینوں کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے علماء نے, مفسرین قرآن نے بہت ساری جس کو کہیں شان نزول بیان کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا, جس کا مضمون ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے, ان کا نام تھا شمعون. بنی اسرائیل کا زمانہ, بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے, دن میں جہاد کرتے, رات کو عبادت کرتے, اور 1000 مہینوں تک انہوں نے ایسے وقت گزارا. روزہ بھی رکھتے تھے, بڑے جاندار تھے, بڑے طاقتور تھے, مگر بڑی صفاکی کے ساتھ, طویل واقعہ میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں, بڑی صفاکی کے ساتھ, بڑے ظلم کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا. اب جب صحابہ کرام نے واقعہ سنا تو کیا شاندار مائنڈ سیٹ تھا صحابہ کرام. حضور اتنے ساری عبادتیں کی انہوں نے 1000 مہینوں تک. حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی, اب تو چھوٹی عمر والے اس میں آرام بھی کرتے ہیں, بچپن میں گزر گئے کچھ سال, تو یہ پچھلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے نیکیوں میں. لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام, ان کو فکر ہی یہ تھی کہ حضور وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. اب جب صحابہ نے یہ کہا نا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دل اقدس پر رنج ہوا, اور میرے آقا کے دل پر رنج ہو تو رب کو یہ کب گوا رہا ہے. جبریل امین آ گئے, کہتے حضور گھبرائیے نہیں, اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کر دی ہے, سورہ قدر لے کر آئے, ایک ایسی رات عطا کر دی ہے کہ جو اگر آپ کی امت سال میں ایک بار اس رات میں عبادت کر لے, حضرت شمعون کے 1000 مہینوں والی جو عبادت ہے اس سے زیادہ جو ہے آپ کی امت آگے بڑھ جائے گی. So that is the reason of 1000 months. یہ پیچھے لاجک ہے کہ وہ والی 1000 مہینے کی عبادت جو انہوں نے کی, اگر کوئی شب قدر میں کر لے تو ان کی عبادتوں سے آگے بڑھ جاتا. تو آئیے نا یہ جان لیتے نبی پاک رمضان کیسے گزارتے تھے, جن کے صدقے رمضان ملا, جن کے صدقے قرآن ملا. سرور کائنات کا رمضان کیسے گزرتا, سبحان اللہ. واٹ از دا شیڈول آف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان منتھ آف رمضان. ٹھیک ہے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی, کچھ حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا, اب اپنے بستر پر کم تشریف لاتے, عبادت پر کمر بستہ ہو جاتے, رات دیر تک جو ہے وہ نوافل ادا ہوتے, دعائیں ہوتی. فرماتی ہیں نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, متغیر ہو جاتا تھا, اور نبی پاک کے پاس جب جبریل امین آتے تو میرے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے. ٹھیک ہے, اور میرے آقا کی دریائے سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جس طرح تیز آندھی چلتی ہے, نبی پاک رمضان میں اس سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے, اتنی زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. تو حدیثوں سے یہ 4 مین باتیں پتہ چلی ہیں, نمازیں, نوافل, دعائیں, تلاوت اور سخاوت. ساری نمازیں پڑھنی ہیں, روزے رکھنے ہیں, تراویح پڑھنی ہے, خوب تلاوت کریں. تلاوت کا بھی بڑا مسئلہ ہے, کہنے میں مزہ نہیں آ رہا, مگر بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کو پراپر اب تک قرآن پڑھنا ہی نہیں آیا.
دنیا بھر کی معلومات. $1 لینا نہیں، ڈالر کا روز ریٹ چیک کرنا ہے، سونے کا بھاؤ چیک کرنا ہے، دنیا بھر کی بحث کرنی ہے. قرآن پڑھنے نہ سیکھ سکا. بتاؤ نا یہ کیسی زندگی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھو، اتنی نالج دنیا کی اور دل ویران قرآن کے بغیر. نہ کریں ایسا. ایٹ لیسٹ اس رمضان کو تو انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کا مہینہ بنا لو نا. اس رمضان میں اپنا شیڈیول ایسا بنائے کہ یار 1 گھنٹہ روزانہ ایٹ لیسٹ تراویح کے علاوہ میں صرف قرآن کو دوں. اور آپ کے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے. ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کی کہ پچھلے 1400 سالوں میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب آسان ہو گیا ہے. کتابیں PDF پہ آ گئی، ویڈیوز آنا شروع ہو گئی، کورسز آن لائن ہونا شروع ہو گئے. یعنی اگر کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے، نہیں چاہتا تو اس کی مرضی ہے. فنگر ٹپس پہ دل میں دین ہے. ارے وہ زمانہ تھا لوگ اونٹوں پر گھوڑوں پر، صحابہ کرام نے 6 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث سننے کے لیے. آج کمپائل کر کے بکس ہیں، ذرا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، کتابیں موجود ہیں، PDF پہ موبائل میں آ جاتی ہیں، اپلیکیشنز مل جاتی ہیں، آڈیو بکس آ جاتی ہیں. اگر نہیں سیکھنا تو اور بات ہے. ایک جملہ یاد کر لو، کام آئے گا. جس کو کام کرنا ہو نا، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے لیے راستے بہت، جس کو نہیں کرنا نا اس کے لیے بہانے بہت. اب آپ راستے نکالنے والے ہیں یا بہانے بنانے والے ہیں یہ خود سوچ لیں. میری گزارش ہے اس رمضان میں انڈرسٹینڈنگ آف قرآن ڈیولپ کریں. اللہ کہتا کیا ہے قرآن میں، فرمایا کیا اس نے، مجھ سے کیا بات کی ہے رب نے. خدا را قرآن کو وقت دیں، قرآن کی اپنے تلفظ درست کریں. رمضان اور قرآن کا ایک کمبینیشن ہے، اس کو حاصل کر لیجئے. اور پھر اس رمضان میں سخاوت کیجئے. اور یہ جو سخاوت ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک لاجک بڑی پیاری ہے. رمضان کو ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے، ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے. ماہ مواسات کے معنی کیا ہے؟ خیر خواہی کرنا، مدد کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا. کے روزوں کے پیچھے ایک لاجک ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا، ڈھال ہو جاتا ہے، عصر کے بعد کیفیت ہو جاتی ہے نا، تو بتا اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے. تمہاری اوقات کیا ہے یہ پتہ چل جاتی. وہ ٹور، وہ کر و فر، وہ جاہ و جلال، آواز ہی نہیں نکل رہی ہوتی. انسان اپنے آپ کو حقیر، عاجز محسوس کرتا. اگر کرے تو یہ رائٹ طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنے کا. روزے رکھ کر احساس کرو کہ میں تو افطار کر لوں گا، غریب تو پورا سال ہی بھوکا. یہ ہمیں بھوک کا احساس دلانا مقصود تھا. ایک بندے کے بارے میں مولانا نقی علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسے بانٹتا تھا غریبوں میں. اس کے رشتہ دار سمجھاتے کہ بھائی اتنا خرچ مت کر، بچا کے رکھ. بولتا نہیں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. ماشاءاللہ کرتا رہتا. 2-4 دوستوں نے کہا اس کو پکڑ کے بند کر دیتے ہیں تاکہ اس کو یہ انسان بن جائے، تھوڑے بچانا سیکھ جائے. بند کر دیا اس کو، کچھ دنوں کے لیے بھوکا رکھا، قید کر دیا. تھوڑے دنوں بعد چھوٹا نا، جب اس کو چھوڑا تو وہ جا کے اس نے اور خرچ کرنا شروع کر، زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا. تو کہا تمہیں قید سے سبق نہیں ملا؟ کہتا قید میں گیا تو سبق مل گیا کہ بھوکا رہا تو پتا چلا کہ بھوکوں کا حال کیا ہوتا ہے. غریبوں کی فکر تو قید میں رہ کے مجھے ہوئی کہ میں چند دن قید میں رہا ہوں تو میرا یہ حال ہے. جو بیچارے ساری زندگی اس طرح گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. یہ سبق دینے آتا ہے رمضان. مگر یہاں تو پلاننگ ہی کچھ اور ہے. تو پلیز اس رمضان میں نبی پاک کے انداز کو فالو کر لیں اور خوب خرچ کریں. ایک بات آج یاد کر لیجئے، ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمائے حق ہے، مگر نبی پاک نے یہ فرمانے سے پہلے کیا ایمفسائز کیا، تاکیداً کتنی شاندار بات فرمائی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی ہو گیا نا کہ آپ نے خرچ کرنا ہے اور یہ کم نہیں ہونا. کیلکولیٹر کہے گا کم ہو گیا. ہاں یہ بتا دوں، ₹1,00,000 میں سے 5,000 دو گے تو 95 ہی کیلکولیٹر بتائے گا نا. لیکن کچھ باتیں بیونڈ دا کیلکولیٹر ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص کھیت میں جائے 2 بوری بیج کی لے کر اور اپنی زمین پر وہ سارے بیج چھڑک کر آ جائے تو کیلکولیٹر تو یہ کہے گا کہ 2 بوری زیرو ہو گئی، ختم ہو گئی. عقل مند بندہ کہے گا 2 بوری ڈال کر آیا ہے، تھوڑے دنوں بعد 2 ٹرک لے کر آئے گا. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیج ہی ہے. یہ تم بیج ڈالو، اللہ فصل عطا فرمائے گا. ہمیشہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ اگلے سال وہ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں. کیسے زیادہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور برکت ڈال دیتا ہے. تو ہمیشہ ایک تو میرا ایک بہت بڑا درد ہے اور اللہ کرے کسی کے لیے فائدہ ہو جائے. آپ بھی اس بات کو پلیز میں کہتا ہوں وائرل کریں، بات کریں. دوستوں میں بیٹھتے ادھر ادھر کی گپ شپ یہ والی بات کریں جو میں اب کرنے جا رہا ہوں. یعنی میری اب یہ فیلنگ اسٹرانگلی بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بدقسمتی سے لوگ شاید 7, 8, 10% نماز پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب زکوٰۃ بھی 7, 8, 10% لوگ ہی پوری دیتے ہیں.
نہیں دیتے زکات. زکات کی کیلکولیشن ہی کرنا نہیں آتی ہے, ذہن ہی نہیں ہوتا, بس تھوڑے بہت دے دیے, اتنے دے دو, بس کسی کی شادی کرا دی, کسی کا یہ کر دیا, ہو گئی ہماری. کیسے ہو گئی بھائی؟ ٹیکس ریٹرن آپ بھرتے ہو یا آپ کا وکیل بھرتا ہے؟ کیوں وکیل سے کرواتے؟ نہیں یار, اس کو ذرا صحیح حساب آتا ہے. زکات کا حساب آپ نے کیسے بنا لیا؟ آپ کو زکات کا حساب بنانے کے لیے کسی عالم دین سے رجوع کرنا چاہیے. یہ پلر آف اسلام ہے, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا. اسلام کے 5 پلر ہیں, 5 ستون ہیں. ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات. زکات کو نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ پراپر دینے کے لیے تیار ہے. حالانکہ پورے سال میں ایک بار, وہ بھی کتنے سارے مال کو تو ڈڈکٹ کر دیا گیا. اگر میں لاجیکلی بات کروں نا, ہے تو 2.5%, لیکن اگر لاجیکلی بات کی جائے, اگر سمجھانے کے لیے, تو زکات تو شاید 1-1.5% بنتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے بھائی؟ آپ کا گھر نکل گیا زکات سے, آپ کی فیکٹری نکل گئی, آپ کی ساری گاڑیاں نکل گئی, گھر میں جو سامان ہے وہ نکل گیا, اگر کوئی کرائے پہ جگہ دی تو وہ بھی نکل گئی. اب بتائیے, ہمارا 50% نارملی سرمایہ وہ گھر, گاڑیاں اور فیکٹری یا دکان, جو ہماری مین چیزیں, فیکٹری کی مشینری بھی نکل گئی. اتنی ساری چیزیں تو شریعت نے مائنس کر دی. اب بچا کیا؟ اس پر 2.5% ہے. پھر بھی بھاری پڑ رہا ہوتا ہے, پھر بھی اس پہ جان جاری ہوتی ہے. حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ زکات مال کا میل ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, جس مال میں یہ میل مل جائے اس مال کو برباد کر دیتا ہے. اور آگے عذاب الگ ہے, ادھر تو بربادی ہے, ادھر عذاب الگ کھڑا ہے. حالانکہ دینے والوں سے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ, کہ اپنی زکات دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو, سیکیور ہو جاتا ہے آپ کا مال اللہ کی رحمت سے. اور ایک کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, کہ رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اے ابن آدم, حدیث پاک کا مضمون ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. اللہ کہہ رہا ہے, اے میرے بندے, اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. وہ دن کون سا ہوگا؟ جب بیٹے کو ماں بھی مدد نہیں کرے گی, باپ کو بیٹا بھی جواب بھی دے گا. نفسا نفسی کا دور ہوگا. ایک گناہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ایک نیکی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اللہ کے یہاں وہ تمہارا ڈپازٹ جمع ہوگا. جب رب فرماتا ہے میں تمہیں اس دن دوں گا جس دن تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے, رمضان عطاؤں کا مہینہ ہے, اور آپ بانٹے جائیں. اگر زکات دے بھی دی نا, اور نیکی کا کوئی اور کام آ گیا, اور دے دیں. اور یہ بھی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. نیکی کا کام آ گیا ہے, زکات دے چکے. ارے لوگ کہتے ہیں بس ہو گئی بھائی زکات, اگلے سال آنا. ارے اللہ تمہیں دیے جا رہا ہے, ادھر سے تو بریک نہیں لگا جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے, تم بھی دیے جاؤ, اللہ اور عطا فرمائے گا.